اپنا لے. اب طریقہ کیا ہے؟ مصطفیٰ کس طرح چلتے تھے اس کو اپنا لے. مصطفیٰ کس طرح کھاتے تھے اس کو اپنا لے. مصطفیٰ کس طرح بیٹھتے تھے اس کو اپنا لے. مصطفیٰ کس طرح سوتے تھے اس کو اپنا لے. حسین کس طرح چلتے تھے مصطفیٰ کس طرح کو اپنا لے. جب تو اس طریقے کو اپنا لے گا، کھائے گا مصطفیٰ کے طریقے پہ، چلے گا مصطفیٰ کے طریقے پہ، سوئے گا مصطفیٰ کے طریقے پہ، پیے گا مصطفیٰ کے طریقے پہ، تو سارے کام مصطفیٰ کی سنت کے مطابق ہو جائے گی. تیری زندگی مصطفیٰ کی زندگی کی طرح گزرنے لگے گی. پھر کہنا نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، علی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، حسن کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے. جب تیری زندگی ایسی بن جائے گی تو سمجھ لینا تیری دنیا بھی سنور جائے گی، تیری آخرت بھی سنور. بول سبحان اللہ، بولیے سبحان اللہ. یہ ہے میرے آقا کی زندگی کو اپنا. اب یہ تھوڑی ہے کہ سر پہ ٹوپی رکھ لی، گوشت کھانے کا نام مسلمان تھوڑی ہے، نیچا کرتا پہننے کا نام مسلمان تھوڑی ہے، خالی چہرے پہ داڑھی رکھ لی، سارے کام شریعت کے خلاف، یہ مسلمان تھوڑی ہے. مسلمان وہ ہے کہ جو اپنے سینے میں سب سے پہلے مصطفیٰ کا پیار رکھے، مصطفیٰ کا عشق رکھے، مصطفیٰ کی محبت رکھے، ان کے طریقوں پہ عمل کرے، مصطفیٰ کی شریعت پہ عمل کرے. غریبوں کو سینے سے لگائے، یتیموں کو گلے سے لگائے، اسے مسلمان کہتے. بولو سبحان اللہ. اسے مسلمان کہتے ہیں. راج اسلام کی شہزادیاں ہماری، یہ بھی سنیں کان کھول کے، اسلام کی شہزادیاں. عورت کے معنی پردہ، سر سے لے کر پیر تک عورت پردہ. ان کے سر کے بال کھلے، باپ گھر کے اندر، بھائی گھر کے اندر، سر کے بال ہوئے، ان کے سروں پہ لپٹے اتر گئے، ان کی شرمیں ختم ہو گئی، حیائیں ان کے سینے سے بالکل نکل کے باہر. شرم نہیں آتی. کل نبی کی شہزادی فاطمہ کو کیا چہرہ دکھاؤ گی؟ بتاؤ مجھے کیا چہرہ دکھاؤ گی؟ کہ موت نہیں آئے گی؟ مرنا تم کو بھی ہے، مرنا ہم کو بھی. آج اس گھر سے جو ہمارے بھائی ذوالفقار احمد صاحب جو یہاں سے سفر کر رہے ہیں دوسرے دیش کے لیے، اللہ ان کو سلامت رکھے، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. یہاں سے جا رہے ہیں، جانے کے بعد بھائی گھر سے نکلا، خبر آئی کہ تمہارے بیٹے کا انتقال ہو گیا، تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا. ابھی گھر سے نکلا، خبر آئی انتقال ہو گیا، مر گیا. بہنیں الگ ہوتی، بھائی الگ آنسو بہاتے، ماں کا کلیجہ الگ پھٹتا، باپ کا جسم بے جان الگ ہوتا. کہ موت کا بھروسہ؟ بتاؤ مجھے موت کا بھروسہ؟ مرنا سب کو ہے، سب چلے جائیں گے. تم تو اسلام کی شہزادیاں ہو، تم تو کنیز فاطمہ ہو. اگر تمہیں تو یہ چاہیے تھا گھر سے قدم نکالو تو باپ کی بغیر اجازت کے نہیں، گھر سے قدم نکالو تو بھائی کی بغیر اجازت کے نہیں. اگر شادیاں ہو گئی ہیں تو شوہر کی بغیر اجازت گھر سے قدم مت نکالو. اور جب گھر سے قدم نکالو تو تمہاری آنکھیں بھی چھپی ہو، تمہارے سر کے بال بھی ڈھکے ہو، تمہارے جسم پہ اتنا بھاری لباس ہو جو تمہارا جسم دکھائی نہ دے سکے، تمہارے پیروں کے اندر موزے ہو، اور گھر سے نکل کے جاؤ تو غیر کے انسان، غیر کی بیٹیاں بھی یہ کہیں کہ یہ کنیز فاطمہ چل کے نکل کے جا رہی ہے. وہ تمہارے لباس کو دیکھ کر کے خود اپنا لباس اپنا لے، وہ تمہارے کردار کو دیکھ کر کے خود تمہارے کردار کو اپنا لے. تم اپنی زندگی کو ایسا بنا لو جب تم گھر سے نکل کے جاؤ گے تو جانتے ہو دوسرے بھی کہیں گے، اپنے بھی کہیں گے یہ کوئی اور نہیں، یہ کنیز فاطمہ جا رہی ہے، وہ مصطفیٰ کی شہزادی فاطمہ کی کنیز جا رہی ہے. تمہاری زندگی ایسی زندگی ہو گئی، آج تم مارکیٹوں کے اندر چلے عام کھلے عام، تم آج بے حیائی کا پردہ اٹھا کر کے آج مارکیٹوں کے اندر، آج سر کے اندر سر پہ تمہارے پردہ نہیں ہوتا، جسم پہ اتنا ہلکا لباس جسے غیر بھی دیکھ کر کے چھپا لیتے. شرم نہیں آتی. مگر سب کمی کیا ہے؟ یہ بھائیوں کی اور باپ کی کمی. ارے بولو ہے نہیں ہے بھائی اور باپ کی کمی. باپ بیٹی کو اجازت نہ دیتا،
بھائی لے کے نہ جاتا تو بہن گھر سے قدم نہیں نکالتی۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں دیکھو اسلام کی شہزادیاں کیسی اسلام کی شہزادیاں ہوتی ہیں۔ آؤ میں آخری بات بتاتے ہوئے چلتا ہوں۔ ایک اسی ہندوستان کی سرزمین پر ایک وہ بھی ہے کہ جسے اللہ نے غریبی تو دی تھی، مگر آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ نے اسے ایک بیٹی عطا فرمائی۔ کہا کتنی؟ ایک بیٹی عطا فرمائی، ایک بیٹی عطا فرمائی تھی، مگر آؤ میں تمہیں بتاؤں وہ گیا کا مصطفیٰ کے طریقے کو اپنایا اس نے، مصطفیٰ کی زندگی کو دیکھا اس نے، مصطفیٰ کے چلن کو اس نے اپنایا، مصطفیٰ کی سنت کے مطابق اس نے زندگی کو گزارا، اور گزارنے کے بعد میں پھر اس کو گھر کے اندر آیا۔ جب بیٹی اتنی سمجھدار ہوئی ہے، جب بیٹی سمجھدار ہو گئی تو بیٹی سے کہا تھا بیٹی پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچی نے پڑھنا شروع کیا ہے، باپ اپنی بیٹی کو بسم اللہ پڑھنا سکھا رہا ہے گھر کے اندر۔ پھر باپ نے کہا بیٹی پڑھو الحمدللہ رب العالمین۔ باپ پڑھا رہا ہے، بیٹی پڑھ رہی ہے۔ پھر بیٹی نے قرآن پڑھنا سیکھ لیا۔ پھر باپ نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی تم بس اتنا کرو کہ گھر کا کام کرنا شروع کرو، صرف اتنا سیکھ جاؤ کہ تم گھر کے اندر کھانا بنا سکو، گھر کے اندر کا تم کام کر سکو، بس اتنا ہی کافی ہے۔ مگر بیٹی یاد رکھنا کبھی گھر سے باہر قدم نہیں نکالتے ہیں۔ بیٹی نے عمل کیا تھا باپ کی باتوں پہ، بیٹی نے عمل کیا تھا باپ کے جملوں پہ، بیٹی نے کبھی زندگی میں گھر سے قدم نہیں نکالا۔ اب جانتے ہو وہ بچی کیسی بچی ہے، اس نے قرآن پڑھنا سیکھا تھا گھر کے اندر، نماز پڑھنا سیکھا ہے، مگر گھر کے اندر قرآن پڑھتی ہے، نماز پڑھتی ہے، گھر کا کام کرتی ہے، مگر گھر سے قدم باہر نہیں نکالتی۔ ایک دن ایسا آیا جب بیٹی جوان ہو گئی، بیٹی ہوشیار ہو گئی، اب باپ نکلا تھا بیٹی کا رشتہ دیکھنے کے لیے، گھر سے باہر نکلا، وہ نکلنے کے بعد میں پہنچا تھا اپنے یار دوستوں کے قریب، جا کر کے کہا تھا مجھے اپنی بیٹی کے رشتے کی تلاش ہے، کوئی میری بیٹی کے لیے کوئی ایسا رشتہ تلاش کرو جس کے چہرے پہ مصطفیٰ کی سنت ہو، جو مصطفیٰ کی شریعت پہ عمل کرتا ہو، جو نماز پڑھتا ہو، جو روزے رکھتا ہو، ایسا کوئی اگر تمہیں نظر آئے کوئی مصطفیٰ کا عاشق، کوئی مصطفیٰ کا دیوانہ تو میری بیٹی کے لیے کوئی ایسا رشتہ تلاش کرو۔ باپ نے اتنا کہا تھا، ایک دن گزرا، دو دن گزرے، کئی دن گزر گئے، کئی دن کے بعد میں ایک رشتہ آیا، وہ کہا کہ ایک تمہاری بیٹی کے لیے ایک رشتہ آیا ہے۔ باپ نے پوچھا تھا پہلے یہ بتاؤ کہ وہ مصطفیٰ کی شریعت پہ عمل کرتا ہے یا نہیں، وہ نمازی ہے یا نہیں۔ آپ نے کہا تھا کہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں ہے، اس کے چہرے پہ مصطفیٰ کی سنت سجی ہے یا نہ سجی ہے۔ اس نے کہا تھا تینوں چیزوں پہ عمل کرتا ہے۔ جب اتنا باپ نے سنا تھا کہا مجھے اس بیٹے کو دکھایا جائے۔ باپ گیا تھا، دوست لے کے پہنچے ہیں اس بیٹے کے قریب، جانے کے بعد میں باپ کی نظر پڑی تھی اس بچے پہ، جیسے کہ نظر پڑی ہے باپ بچے سے کہنے لگا بیٹے ذرا اتنا بتاؤ کہ نماز کی پابندی کرتے ہو؟ بچے نے کہا تھا ہاں میں نماز کی پابندی کرتا ہوں۔ کہا بیٹے ذرا اتنا تو بتاؤ شریعت کے خلاف کوئی قدم تو نہیں اٹھاتے ہو؟ بچے نے کہا تھا نہیں کوئی قدم نہیں اٹھاتا۔ کہا نماز تو نہیں چھوڑتے ہو؟ اس نے کہا کہ نماز نہیں چھوڑتا ہوں۔ کہا ذرا اپنا چہرہ کھول کے دکھاؤ، جیسے کہ چہرے سے اس نے چہرے سے اپنا رومال ہٹایا تو مصطفیٰ کی سنت اس کے چہرے پہ سجا تھی۔ باپ مسکرانے لگا اور مسکرانے کے بعد میں گھر آیا اور آنے کے بعد میں بیٹی کو قریب بلایا اور باپ کہتا ہے بیٹی میں تیرے لیے مصطفیٰ کا عاشق دیکھ کے آیا ہوں، مصطفیٰ کا دیوانہ دیکھ کے آیا ہوں، میں مصطفیٰ کا چاہنے والا دیکھ کے آیا ہوں۔ بیٹی نے جب اتنا سنا تھا تو بیٹی باپ سے کہتی ہے ابا جان آپ اتنا تو بتائیے کہ وہ نمازی ہے یا نہیں ہے، مصطفیٰ کی سنت چہرے پہ سجی ہے یا نہیں ہے؟ باپ کہتا ہے بیٹی اس کے چہرے پہ مصطفیٰ کی سنت بھی سجی ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، مصطفیٰ کی شریعت کے مطابق زندگی بھی گزارتا ہے۔ جب اتنا بیٹی نے سنا تھا مسکرانے لگی، کہا ابا جان پھر مجھے ایسا رشتہ قبول ہے۔ جب اتنا کہا تھا ایک دن وہ آ گیا، بیٹی نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا ہے، دروازے پہ وہی بارات آئی ہے، وہی صحرا باندھ کے وہی لڑکا آیا جو مصطفیٰ کی سنتوں پہ عمل کرتا ہے، آیا تھا گھر کے اندر۔ باپ نے بیٹی کا ہاتھ پکڑنے کے بعد اس لڑکی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا۔ جب بیٹی گھر سے روانہ ہونے لگی تو باپ نے کہا تھا اے بیٹی آج اس دروازے سے تم آج دوسرے دروازے پہ جا رہی ہو، آج تک تم نے اپنے باپ کے دروازے سے قدم بغیر اجازت باہر نہ نکالا، آج تم شوہر کی تحریک پہ جا رہی ہو۔ اے بیٹی جب تک شوہر کی اجازت نہ ملے تو گھر سے قدم مت نکالنا۔ باپ نے یہ درس اپنی بیٹی کو دیا تھا اور کہا تھا بیٹی یہاں تک کہ اگر تیرے باپ کا انتقال ہو جائے، تیرا باپ مر جائے، دنیا سے چلا جائے، شوہر کی اجازت نہ ملے تو گھر سے کبھی بغیر اجازت کے قدم